goes and doesn't come back. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. ریکی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں کائناتی انرجی سے شفا کا کام لیا جاتا ہے. اس میں معالج اپنی ہتھیلی سے توانائی مریض کے متاثرہ حصے میں لہروں کی صورت میں منتقل کرتا ہے اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے. ریکی جاپانی زبان کا لفظ ہے. یہ علاج جاپانی ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی نے دریافت کیا تھا. یہ طریقہ علاج ہزاروں سال سے روحانی، جسمانی، دماغی اور جذباتی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اب تو پاکستان میں بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ریکی کے ذریعے ڈپریشن، بلڈ پریشر، غصہ، بے خوابی، آدھے سر کا درد، کمر اور جوڑوں کا درد، قبض اور پیٹ کے دیگر امراض میں مبتلا مریض شفایاب ہو جاتا ہے. اور یہ سب بغیر کسی دوا کے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی مضر اثرات بھی انسانی جسم میں پیدا نہیں ہوتے. عام طور پر ریکی طریقہ علاج سے ایک فرد 2 سے 6 ہیلنگ میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ریکی سے بچوں کی بری عادتیں جیسے ناخون چبانا، اندھیرے سے خوف کھانا جیسی عادتیں بھی چھڑوائی جا سکتی ہیں. جبکہ گھریلو مسئلے مسائل، بزنس، رشتہ نہ ہونا اور دیگر مسائل کے حل کرنے کے لیے ریکی لیول 2 کی قوت کارآمد ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس قوت کو صرف مثبت کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا ریکی کے بارے میں اپنے اتنی کمپلیٹ پیکج تھا ڈاکٹر صاحب. کتنا آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک اچھا پیکج بنایا ہے ہماری پوری ٹیم نے. جی جی بہت اچھا لگا. اور کتنی ساری چیزیں اس میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ موت کے علاوہ میرے خیال ہے ہر چیز کا اس میں علاج موجود ہے. وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ بھی ریکی سیکھ کر، اور جیسا کہ موم بتیوں کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، آپ ٹیون کروا لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ایک میریکل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بس ہم تو ایک کوشش کرتے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم یہی کہتے ہیں انسان کو جب دنیا میں آئے ہیں تو اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائے. بالکل. دیکھیں آپ تو جی رہے ہیں لیکن آپ اپنی ذات سے کسی دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرتا ہے. تو یہ سوچیں گے میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچے. جب یہ سوچیں گے تو خود بخود آٹومیٹک قدرت کی طرف سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. تو مثبت سوچ رکھنی چاہیے. اسی طرح سے لیول 1 جو ہے ہم سکھاتے ہیں، وہ اگر درد وغیرہ نہیں جا رہا، کچھ بھی جا رہا، بے شمار چیزیں ہیں سب کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو دوا لینا چاہیے. بالکل. دوا سے اگر نہیں جا رہا تو پھر اس طرف آنا چاہیے. ڈائریکٹ ایسے نہ آئے، مطلب دوا لیں. دوا لینے کے بعد اگر نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر اب باشک آپ ریکی سیکھ کے اپنا بھی علاج کریں، دوسروں کا بھی علاج کریں. دیکھیے بار بار اگر دوا کھارے نہیں جا رہا تو ضرور کوئی ریزن ہے. بالکل. تو ریکی حیاتی توانائی کہلاتی، اردو میں حیاتی توانائی کہیں گے، جو آپ کے ہتھیلی سے نکل کر جہاں آپ ہاتھ رکھتے ہیں اس مقام تک پہنچ کے اس کی ٹیوننگ کر دیتی ہے. صحیح. ٹیوننگ کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو قوتی مدافعت کم ہونے کی وجہ سے جو بیماری آئی ہے تو یہ ہتھیلی سے ایک انرجی جا کے اس کی قوتی مدافعت کو بیسیکلی ریکی اس کی قوتی مدافعت بڑھا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب سنوبر ہمارے ساتھ کالر ہماری موجود ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سعدیہ. مست مارننگ. مست مارننگ میں خوش آمدید. کیسی ہیں سنوبر؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر محمود سے بات کرنا چاہوں گی. ضرور کیجیے. ڈاکٹر محمود السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے 8 سال کا. جی. اس کو نا بچپن سے نا کانسٹیپیشن ہے. جی. تو ہر الٹرنیٹ 2 ڈیز 3 ڈیز کے بعد واش روم میں جاتا ہے. تو اتنے ڈاکٹرز کو بولا ہے، اس نے کچھ بھی مطلب مجھے کسی کا صحیح رسپانس نہیں ملا ہے. کوئی دوائیں وغیرہ آپ نے استعمال کری؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. اچھا، دوائیں نہیں استعمال کری. گھریلو ٹوٹکے جو اسپگول کہتے ہیں، اسپگول ہوتا ہے، دہی ہوتی ہے، یہ دودھ وغیرہ یہ ڈائٹ میں رکھتی ہوں. اچھا. باقی ایسے جیسے رائس وغیرہ کم دیتی ہوں. جنک فوڈ تو نہیں زیادہ کھاتا آپ کا بچہ؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. بالکل. بہت مہینے میں ایک آدھ بار. ایک اور چیز، میری بیٹی ہے 12 سال کی، اس کا ویٹ ہے 23. اچھا. وہ بہت مطلب ڈاکٹر صاحب یہی بولے جب تک جس کا ویٹ نہیں بڑھے گا اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی. اس کی ہائٹ بھی بہت چھوٹی ہے. اچھا. تو اس کی ایج اتنی ہو چکی ہے تب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہائٹ اس کی بڑی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ابھی تک وہ میچور نہیں ہوئی ہے. کیا ہائٹ ہے آپ کی بیٹی کی اس وقت 23 سال کی عمر میں؟ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں آپ سے ہائٹ مجھے بالکل یاد نہیں آ رہی. اچھا کوئی بات مگر بہت چھوٹی ہے. وہ چھوٹی جب کلاس 6 میں پڑھتی ہے. سب بچے نا اس سے بہت اتنے ہائٹ فل ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. وہ بہت چھوٹی ہے. پلیز مجھے ایسی کوئی ڈائٹ بتائیں. ایج کیا آپ کی بیٹی کی؟ 12 سال. 12 سال. اسٹارٹ ہو گیا ہے ابھی اس کو.
12 سال ایج اور آپ کو بیٹے کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے؟ ہاں بیٹے کو کانسٹیپیشن کی. بیٹے کے لیے کوئی ایکسرسائز ایسی اور بیٹی کے لیے جلد سے جلد اس کی ہائٹ بھی بڑھے, اس کی کانسٹیپیشن. ٹھیک ہے سنوبر, آپ فون رکھیے اور پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کا تفصیلی جواب سنیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اصل یہ کانسٹیپیشن کی وجہ یہ ہے کہ کم کھاتا ہوگا بچہ. اچھا. کم کھانے سے, بڑے ہو یا چھوٹے, کم کھائیں گے, پانی کم پئیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو آدمی کا ویسے بھی دل نہیں کرتا کھانا کھانے کا. تو اس کے یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک وہ ہے, سمجھ لے کہ منقع جیسا ہوتا ہے, وہ دودھ میں ابال کے بچے کو دے صبح رات کو, تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. بالکل میرا خیال ہے سنوبر آپ کو سمجھ آ گیا کہ منقع جو ہوتا ہے, ایک پاؤ دودھ میں ابال لے, ایک پاؤ دودھ میں آپ منقع کو ابال لیں اور اس کے بعد چبا کے کھا کے پھر چبا کے اس نے کھانا ہے. آپ کوشش کرے گا بچے کو کہ وہ چبا کے کھائے اور وہ اس دودھ کو بھی پی لے. رات میں یہ عمل رات اور صبح کرے تو انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گا. رات اور صبح آپ نے یہ عمل دہرانا ہے کم از کم 1 سے 1.5 ہفتہ, بلکہ اس کو کوشش کرے کنٹینیو رکھے, کیونکہ بچپن کی اگر کانسٹیپیشن پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ اس کو ذرا جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ناف کی وجہ سے بھی تو بچوں کے ہو جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے. اصل بچے کو تھوڑا سا کھیلنے کا موقع دیا جائے. جب تک وہ ایکٹیویٹیز نہیں کرے گا, اس کی جسم حرکت نہیں کرے گی, تو باڈی جتنی بھی اس کی صحیح کام نہیں کرے گی. صحیح. اگر ایک طرف بٹھا کے رکھنے تو نہیں کر سکے گا, تو اس کو ذرا دوڑائیں, گھمائیں پھرائیں, کھیلنے کی عادت قید نہ کریں بچوں کو پلیز. اب جیسا بچی کا کہنے ہائٹ معصوم ہوگا تو ابھی معصوم چھوٹی ہے, اس کے لیے تو سمجھ لیں کھجور لے لیں, کھجور کو دودھ میں گرینڈ کر لیں, صبح کے وقت اس کو دیں گے اور اس کو سمجھ لیں تھوڑا دوڑائیں. دوڑے گی, بھاگے گی, سیڑھیاں چڑھے گی, اترے گی, دیکھے گا 1 مہینے میں ابھی نوٹ کر لیجیے گا, دیکھیے کس طرح قد بڑھنا. آپ کو دونوں سوالوں کے جواب مل گئے کہ بچے کے لیے آپ نے منقع کو 1 پاؤ دودھ میں ابال کے صبح اور رات دونوں دفعہ پلانا ہے, اور اپنی بیٹی کے لیے کھجور کو آپ نے دودھ میں اس کو شیک سا بنا لیں اور وہ پلائیں, اور کوشش کریں کہ وہ سیڑھیاں اور ایکسرسائز, یا اس سے سیڑھیاں سے اچھی ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتی, وہ کروائیں تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کو خود احساس ہوگا کہ اس کا قد بڑھنا شروع ہو گیا ہے. سو آپ کو میرا خیال ہے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے. ہمارے سے ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہا ہوں؟ جی بولیے سالم. جی میں نے اپنے بھانجے کے لیے بات کرنی تھی کہ وہ 1 سال 4 مہینے کا ہے. جی اور وہ اب جو ہے پہلے ماشاءاللہ سے اچھا خاصا کھاتا تھا, اور اب وہ بالکل ہی نہیں کھاتا, بس دن میں ایک تھوڑا بہت دودھ پی لیا, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا. اچھا, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. 1 سال 4 مہینے کا ہے آپ نے بتایا, اور وہ پہلے کھاتا پیتا سے آپ کی کیا مراد تھی؟ کہ مطلب شوق سے کھاتا تھا؟ شوق سے کھاتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, سارے کام کرتا تھا, یعنی کہ کھیلنا کودنا بہت. اب جو شرارتی سب بچے, ہر دل عزیز. نظر تو نہیں لگاتے آپ لوگ ہیں اپنے بچے کہ نظر لگا دی ہے نا؟ نہیں, ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ نظر بھی اتارنی چاہیے. لوگوں کا بلیو اس پہ نہیں ہوتا, نظر ضرور اتارنی چاہیے کیونکہ نظر بہت لگتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں سالم, نظر اتاری آپ نے؟ صحیح کہہ رہی ہیں, نظر بھی ہمارے اللہ کا کرم ہے اتاری جاتی ہے. اور خاص طور پہ جب وہ کچھ کھا رہے ہو اس وقت اتارے. جی بالکل, میں اس بات کو وہ کرتا ہوں, مگر ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے کہ ہر مہینے بچوں کا یعنی کہ صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو کوئی نظر نہ لگے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا جواب میں ڈاکٹر صاحب سے لیتی ہوں. آپ کال رکھیے, اپنے ٹیلی فون سے رکھیے, پھر اس کے بعد آپ سنیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا بچے کا تو مسئلہ یہ, اب چھوٹے ہیں ابھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹر کو دکھا دے تو دیکھ کے دوا دے دیں گے تو بھوک بڑھ جائے گی. بھوک بڑھ جائے گی. ہاں, اب یہ ہے کہ نظر وغیرہ لگتی تو تھوڑا بچائیں اس سے بھی. ہاں کوئی کچھ کہتا ہے تو اگر بچے کو ایسی کوئی بات کہی دی تو اس کو کہیں ماشاءاللہ کہیں, ماشاءاللہ, تو اس سے نظر کی وجہ سے بچے نہیں کھاتے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو وہ ایج ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں نا بچوں کی پسند کی چیزیں کو اگر دے دی جائے تو زیادہ شوق سے جب بھوک جتنی لگے گی بچہ اتنا ہی کھاتا ہے. ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھا لے, نہیں کھائے گا, اس کے پیٹ میں جب تک غذا رہے گی نہیں مانگے گا. اس لیے بڑے تو کھا لیتے, بچے نہیں کھائیں گے. بچے بڑے حساب کتاب سے ناپ تول کے میزان کے حساب سے کھاتے ہیں, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ وہ کھانے لگے گا. سالم, اس میں بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑیے, جب اس کو بھوک لگے گی تو وہ خود سے آپ سے مانگے گا, خود کھائے گا. اور اسے ایک دفعہ اس کا چیک اپ ضرور کرا لیں کہ خدا نہ خاصا کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے جو پیدا ہو رہی ہے, اور وہ آپ کو بعد میں پتا چلے. تو یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں, چیک اپ ضرور کروائیں تاکہ آپ کے سامنے وہ اس کے جو صحیح چیز ہے وہ سامنے آ جائے. ہاں, وہ میں لیول 1 کی بتا رہا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص قسم کی کلاس ہوتی ہے ہماری. جی ڈاکٹر صاحب کی بات پھر روکنی پڑے گی. آج آپ آتے ہیں تو ہمارے پاس کالرز کی لائن لگی ہوتی ہے. جی میر پور خاص سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, مانور. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟
میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تم ٹی وی کا والیوم کم کرو. جی ہاں اب بولو. آپ ہی ہاں بھائی ہے اسامہ, اس کی آواز بھی بالکل نہیں نکلتی, اس کے گلے میں درد ہوتا ہے اور دوائی لے کر نا الٹی کر کے نکالتا ہے, میرے کو میم ہوتا ہے. مانور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بتاؤ کہ کیا ہوا, مسئلہ کیا ہے. اس کے گلے میں درد رہتا ہے. کس کے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے, 12 سال کا ہے. 12 سال کا ہے, اچھا. جی, اس کے گلے میں درد ہوتا ہے, اس سے کھایا بھی کچھ نہیں جاتا. ٹونسلز کی پرابلم تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ ڈاکٹر کو دکھایا, لیکن وہ بولتے ہیں گلا خراب ہے, دوائی دیا, دوائی جب وہ لیتے ہیں تو الٹی کر کے نکال دیتا ہے وہ. اچھا, دوا سے کچھ بھی فرق نہیں ہوا, ابھی نظر بھی اٹھایا اور مرچی بھی نہیں جلی. اچھا, تو نظر تو ہے نا, یہ تو پتا چل گیا کہ نظر اتارتی رہو تم اس کی. اور باقی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں, تم اب فون رکھو اور اپنا ٹی وی کا والیوم تیز کرو اور اب اپنے سوال کا جواب سنو. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, بچے اصل جو باہر کی چیز کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے. اچھا, اکثر بچے کو دیکھیں گے تو بچے ہو یا بڑے, رات کے وقت کھٹی ٹھنڈی چیز سے ذرا پرہیز کریں. یہ ضرور کھٹی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو گلا خراب ہوتا ہے. گلا یہ تھائرائڈ جیسا جب کھا لیتے تو یہاں جمع ہو جاتا ہے, جمع ہونے کے بعد پھر وہ گلا خراب ہو جاتا ہے. ریکی میں کوئی آپ کو ٹپ دے سکتے ہیں؟ ریکی میں یہ ہے کہ اس میں ایک وہ تھراپی ہے, کلر تھراپی میں بتا دیتا ہوں. بچی یہ کرے کہ کانچ کا جگ لے لے یا بڑا سا, جیلیٹن پیپر ایک آتا ہے, بالکل جیلیٹن کلر بلو کلر کا لے لیں. وہ سورج کی شعائیں لیں, 3 سے 4 گھنٹے اس کو لیپ کر دیں, نیچے ایک لکڑی کا تختہ رکھ دیں, اس کو دھوپ لگائیں, 4 گھنٹے میں وہ چارج ہو جائے گا. مانور میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں, شیشے کا ایک جگ آپ نے لینا ہے, جیلیٹن پیپر ہوتا ہے بلو کلر کا, اس سے آپ نے ریپ کر دینا ہے پورے جگ کو, اس کے اندر آپ نے 3 سے 4 گلاس پانی ڈالنا, تھوڑا سا خالی رکھنا ہے اور تھوڑا خالی رکھیے گا. جب وہ چارج ہوگا تو پسینہ آ جائے گا اوپر, جو جگہ خالی ہے پسینہ آ جائے تو سمجھ لیں یہ چارج ہو گیا. ٹھیک, اور اس کو سورج کے سامنے, مطلب جہاں سورج کی روشنی آ رہی ہو وہاں رکھیں, اور اس میں کم از کم روشنی کتنے گھنٹے ڈاکٹر صاحب؟ 4 گھنٹے. 4 گھنٹے کم از کم وہ سورج کی روشنی میں رہے, اور آپ جب دیکھیے گا اس کے ارد گرد بوندیں جم گئی تو دیٹ مینس وہ چارج ہو گیا. وہ پانی اپنے آپ بھائی کو پلائیے تو انشاءاللہ جو ان کے گلے کی پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ناظرین, یہ گفتگو یہاں چلتی رہے گی, ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے اور مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی کہیں نہیں جا رہے. بس چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد فوراً واپس آ رہے, کیونکہ ڈاکٹر محمود صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ کے ریکی اور ہمارے ریکی اور آپ کے مسائل کے حوالے سے. Nuclear Anti-Dandruff Shampoo with Nutrient 10. Dandruff goes and doesn't come back. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. ہائی پڑھانے کی جلدی ہے, امی کا بولن کامپلان بھی پلائیں. کامپلان پلائیے, فرق دیکھیے. گائی ہوئی قوالی کوئی, میں انہی کی پڑھی ہوئی قوالی ایک چھوٹا سا ایک شعر سنا دیتا ہوں. جی. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت کی کس نے جلایا, سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا, سویرے سویرے. واہ واہ واہ, بہت شکریہ امجد بھائی. اور مجھے یقین ہے والد صاحب آپ کے اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, وہاں خوبصورت سی جگہ پہ بیٹھ کے وہ آج فخر سے نا, آج ان کا سینہ جو ہے وہ پھول چکا ہوگا, کہیں گے دیکھو کیا کمال میرا بیٹے نے میرے نام کو آگے لے کے بڑھا ہے نا. بس یہ آپ لوگوں کی محبت ہیں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, وہ سب سے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے سب مغفرت کی دعا ضرور کریں. بالکل بالکل, کیوں نہیں, وہ تو ہمیشہ ہماری دعا میں رہتے ہیں اور آج کے دن تو ضرور کریں گے. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہے. یقیناً آج کا دن آپ کے لیے بہت بزی دن ہے, تو میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گی. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا شکریہ, اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں ساتھیہ, آئیے گا آپ بھی, رات میں محفل ہے بہت زبردست, قوالی وغیرہ بھی ہو. ضرور ضرور امجد بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو, تھینک یو. جی جناب, یہ وہ ستارے ہیں جن کو ہم چاہیں بھی تو بھلا نہیں سکتے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ستاروں کو, جنہوں نے اتنی خوبصورت قوالیاں پڑھی, جنہوں نے ہمیں ہمارے اندر کے انسان کو جگا دی اپنی آواز سے, ان کو تو ہم ویسے ہی کبھی نہیں بھول سکتے. یہ ہم ان پہ احسان نہیں کرتے, بلکہ وہ ہم پہ اتنا بڑا احسان کر گئے کہ آج ہمارا پروگرام ان کی وجہ سے جو ہے وہ خوبصورت اور سج گیا, نہ رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں.
ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آج تو مزے کی بات ہے کہ بات ہو ہی نہیں پاتی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سعدیہ کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں حوریہ بول رہی ہوں. جی حوریہ جی, بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں, اور آپ میں ان کو کئی دفعہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو, مگر وہ مجھے کال ہی نہیں ملتی تھی جو میں ان سے پوچھوں کہ میری طبیعت کا یہ بتائیں کہ کس طرح سے علاج کریں. مجھے شوگر ہے. اچھا. اور بلڈ پریشر بھی ہے, دونوں ہیں, تو اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. تو ان سے پوچھئے کہ یہ میرا اس سے ریکی سے علاج کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو رہتا ہے؟ وہ میرے میڈیم میں رہتا ہے, نہ ہائی ہے نہ لو ہے. چلیے تو اچھی بات ہے. اور نہ شوگر میری ہائی رہتی ہے زیادہ تر نا, اچھا, اور لو کم ہی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, احتیاط کرتی ہے نا؟ احتیاط تو میں پرہیز تو بہت زیادہ کرتی ہوں, مگر شوگر کا تو آپ کو پتا ہے نا, اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہتی ہے. بالکل. پیروں میں سویلنگ بھی آ جاتی ہے, بہت ساری چیزوں کی پرابلمز ہوتی ہیں. سویلنگ وغیرہ نہیں آتی ماشاءاللہ, اتنی ابھی اس پوزیشن میں نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے. جی جی. تو ان سے پوچھے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی, آپ اس کا علاج بتائیے مجھے کہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کا علاج تو یہ ہے کہ حوریہ میرے خیال ہے آپ اپنے یہ کال یہاں سے میرے خیال ہے ٹیلی فون رکھیے, اور اس کے بعد تفصیل سے اس کا جواب لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. دیکھیے یہ تو قدرتی چیزیں ہیں, آ جاتی ہے, ظاہر ہے ہماری غلطیوں سے. اور آپ تو بہت ہر دوسرا تیسرا چوتھا سب بچوں کو بھی ابھی ایک خاتون لے کر آئی, اس کو بھی شوگر ہے. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے, جو ڈاکٹر ہدایت دیتے اس پہ عمل کریں, اور کم سے کم آدھا گھنٹہ خالی پیٹ پیدل چلیں. اچھا. ہاں یہ چلیں, اور جو مرغن غذائیں ہیں اور بیکری کی چیزیں ہیں اس سے ذرا بچیں, اور ریلیکس رہے. یہ نہ سوچے کہ شوگر ہے شوگر ہے, اگر وقت دماغ میں یہ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ بڑھتے جائے گی. میسج نہ دیں اپنے دماغ کو. اس کے لیے روزانہ آپ صبح شام یہ ہے آنکھیں بند کر کے 15 منٹ تک ایک آواز پہ کانسنٹریٹ کریں, جیسا پنکھی کی بتایا ہے, چائے بتایا. دیکھیے گا بلڈ پریشر بھی نارمل میں آ جائے گا, شوگر بھی نارمل میں آ جائے گی. اور یہ روزانہ عادت ڈال لیں, صبح شام سونے سے پہلے. دواؤں کے ساتھ ساتھ حوریہ آپ بالکل دوا بھی استعمال کرتے رہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تھراپی ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی آواز پہ کانسنٹریٹ کیا کریں 10 سے 15 منٹ کے لیے, اور ڈیلی کی روٹین اگر آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی شوگر بھی نارمل ہونا شروع ہو گئی, اور آپ کا بلڈ پریشر تو ویسے بھی نارمل رہتا ہے, یہ بقول آپ کا اپ ڈاؤن رہتا ہے, لیکن اگر جو اپ ڈاؤن رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ نارمل رہنا شروع ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, کل میرے ساتھ میری ایک دوست موجود تھی, ہم ریکارڈنگ پہ تھے, تو انہوں نے مجھے کافی سارے سوالات ہوتے مجھ سے تو پوچھا, تو وہ کافی شدید والی ڈپریشن میں, شدید مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک نارمل ڈپریشن, کیونکہ جب میں نے ہاتھ رکھا تو میں پیچھے تھوڑا سا ہلی تھی میں 2 منٹ کے لیے, تو وہ کافی, اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس کو گھبراہٹ اور ڈر اور خوف اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ مطلب گھر سے نہیں نکلنا چاہ رہی. ہاں ایسی سیریس کیس ہو جاتے ہیں بڑوں میں بھی چھوٹے. بعض وقت اگر گھر سے نکلیں گے بھی تو کسی بچے کو ساتھ لے جائیں گے, یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا وہ بچا لے, لیکن اس کا کہ دل گھبرا رہا ہے, میں مر جاؤں گی, مطلب میسیجز ایسے مجھے, بس سعدیہ میرے بچے کا خیال رکھ لینا, میرا یہ, میں کہ یا اللہ کہ کیا ہو گیا تمہیں, ایسے کیوں کر رہی ہو؟ نہیں, اصل یہ ہے کہ وہ آ کے مجھ سے رجوع کر لیں, تھراپی ان کی 2-4 تھراپی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے مائنڈ میں جو یہ چیز گھوم رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہوگا, صحیح ہو جائیں گی. بالکل. اور اگر اچانک جیسا کسی کو انزائٹی ہوتی, گھبراتے, کیا کریں, تو آپ نے ایک ایکسرسائز بتائی تھی, وہ دیوار والی, وہ کر لیں, یا تو پھر آرام سے بیٹھ کے ایک ناک سے سانس لیں, اس سے نکالیں, پھر اس سے دیں, پھر اس سے یہ کریں گے 10 منٹ, دیکھے گا بالکل ریلیکس ہو جائے گی. انزائٹی وغیرہ ان کے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے جن کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے, ہائپر ہو جاتے ہیں. جی ہائپر ہو رہے ہیں, اگر کہیں جسم میں درد ہو رہا ہے, نہیں جا رہا, اچانک ہو گیا, تو آپ یہ تھراپی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم, میں جنگ سے شمائرہ بات کر رہی ہوں. سعدیہ آپ کی. جی کیسی ہو شمائرہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. میں نے نا آپ کے گیسٹ سے پوچھنا ہے کہ میرا 3 سال کا بھانجا ہے. جی جی. ایک تو یہ بہت شیطان ہے, دوسرا یہ نا رات میں نا سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اور رونا شروع کر دیتا ہے. اچھا, ڈرتا تو نہیں ہے کسی چیز سے؟
ہاں جی ڈرتے ہی، مطلب جیسے یہ کیٹ وغیرہ ہوتی ہے اور ویسے ہی اندھیرے میں نہیں جاتا. اچھا مجھے یہ بتاؤ پہلے کسی نے اس کو کبھی ڈرایا تو نہیں؟ مطلب کسی بھی وجہ سے بدتمیزی کر رہا ہو، شرارت کر رہا ہو تو کبھی کسی نے اس کو اس طرح ڈرایا تو نہیں، یا باتھ روم میں بند کر دیا ہو یا اندھیرے کمرے میں بند کر دیا ہو؟ کسی نے ایسا کچھ کیا تو نہیں اس کے ساتھ؟ نہیں کمرے میں تو بند نہیں کرتے، ایسے ہی اسے ڈراتے ہیں کہ کیٹو آ جائے گی، مگر وہ اندھیرے میں پھر بھی نہیں جاتا. جیسے کچھ بھی لینا ہو، اپنی سائیکل وغیرہ بھی. تو شمائلہ آپ نے اپنے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا. اب آپ فون رکھیے اور میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب سے بھی اور خود بھی آپ کو دیتی ہوں. فون رکھیے اور تفصیل سے اپنا جواب سنیے. سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں کو بڑا آسان لگتا ہے اپنے بچوں کو ڈرانا کہ جی بھوا آ جائے گا، کیٹو آ جائے گی، یہ کھا جائے گا. یہ چیز آپ مائنڈ کو میسج دے رہے ہیں. میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ مائنڈ کو جتنا پازیٹیو میسج آپ دینا شروع کریں گے، دیکھیں بچوں کو ڈرانے سے بہت بہتر ہے کہ ان کے مائنڈ کو پازیٹیو میسج دینا شروع کریں. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ چاہیں. اب وہ چھوٹا معصوم سا ہے، ظاہر اس کو ڈرائے ہوں گے تو اس کے دماغ میں ڈر بیٹھ گیا، ورنہ بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچے صحیح تھے، لیکن اب نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ کوئی بھی ایسی بات ہے جو بڑے کر رہے ہیں تو بچوں کے سامنے نہیں کرنا. بچے وہ سنتے پھر بعد میں وہی کرتے، ان کے برین میں ریکارڈنگ ہو جاتی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا 3 سال سے لے کے 6 سال تک اگر آپ جو بھی سکھا رہے ہیں بچے کو، وہ سیکھنے کے بعد وہ 12-13 سال تک دکھے گا وہی کرے گا، وہی کرتا ہے. اس کے بعد 12 سال سے لے کے 15 سال تک جو آپ پڑھائیں گے، لکھائیں گے، سکھائیں گے تو اس کے بعد وہ 30 سال تک اسی طرح کرتا ہے. اب ان کو شمائلہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ معصوم سمجھ میں آئے گا نہیں، اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو بتائیں کہ ابھی تم اس اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہو، دیکھو کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے. جو چیز سے ڈرتا اس کو فیس کروائیں. ہاں شمائلہ میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو اب آپ نے اس کی تھراپی کرنی ہے کہ آپ اس کی آنکھوں کو بند کروائیں، آپ اندھیرے کمرے میں خود رہیں، ٹھیک ہے، خود اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے جس سے اس کو آپ نے ڈرایا کیٹو آ جائے گی، کیٹو آ جائے گی. خدا کے واسطے اسی بلی کو سامنے لے کر آئیں، اس کو پیار کریں، اس کے سامنے اس کے اوپر ہاتھ پھیریں تاکہ اس کے اندر سے سب سے پہلے تو یہ ڈر اور خوف نکلے کہ یہ کچھ نہیں مجھے کہے گی. ٹھیک ہے، یہ تھراپی آپ نے خود کرنی کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا کیس خود بگاڑا ہے، اور جب چیز بگاڑ دی ہے اس کے بعد اس کو ٹھیک بھی انسان خود ہی کرتا ہے. جی. تو یہی اصول ہے زندگی کا جناب. جیسے کہ یہ اصول ہے ہمارے پروگرام کا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑتا ہے. بریک نہیں لیں گے تو جناب کیا کریں گے؟ پاپی پیٹ کا سوال ہے نا. یہ جملہ میرا ہٹ ہو چکا ہے اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہ جملہ نہیں کہتی، ہمارا دن ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا، تو میں نے آج کہہ دیا ابھی پاپی پیٹ کا سوال ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مست مارننگ میں آ کے بہت اچھا لگا، اور واقعی سعدیہ نے مست ہی کر دیا. پروگرام اتنا زبردست چلایا، اور ان کے شوز پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، ڈراماز سارے. کرکٹ کے اوپر بھی بڑی زبردست باتیں کی اور سوشل لائف کے اوپر بھی، اور آئی وش آل دا لک ان دا ورلڈ. سعدیہ امام کی اچھی باتیں، جیسے آج دیکھا کہ یہ چند گھنٹے ایسے گزرے کہ پتہ نہیں چلا. میں یہی کہوں گا کہ آئندہ جیسے انہوں نے ڈراموں میں نام پیدا کیا، انشاءاللہ یہ کمپیئرنگ میں اپنا نام پیدا کریں گے، اور یہ مست شو ہے یہ اور ترقی کرے. سعدیہ ایک بہت اچھی آرٹسٹ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی ہوسٹ بھی ہے. اس کی مست مارننگ ہمیشہ کامیاب اور کامیاب رہے، میری دعا. مجھے پہلی دفعہ موقع ہوا سعدیہ کا شو میں شامل ہونے اور دیکھنے. ماشاءاللہ شی از اے ویری گڈ ہوسٹ، اور مست مارننگ مجھے بہت اچھا لگا. یہ سمجھ لو اب ہماری قوم کی عوام ہے جو پکار رہی ہے مدد کے لیے، تو یہ نیکی کا وقت ہے. بالکل تھوڑی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. دیکھیے اگر ایک ایک بوند ایک پتھر پہ گرتے گرتے سوراخ ہو جاتا تو ایک قطرے قطرے سے دریا بن جاتا. تو یہ نیکی کمانے کا وقت ہے. لوگوں کو چاہیے جو بھی ہو سکے، جو بھی ہو سکے. میں نے یہی کہا جو بھی جتنی جس کی حیثیت ہے. ہاں دیکھیں نا، اب تک جتنی عمر گزارے ہیں، جتنی عمریں گزری ہیں، دنیا کے پیسے خرچ کر دیتے تھے، تو یہ تو ایک نیکی کا وقت ہے. آپ نیکی کما لیں. صحیح. اور نیکی جو ہے واپس آتی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کس طرح ہوتا ہے. اس ٹاپک پہ بھی بات کری گا کہ نیکی واپس آتی ہے. اور آپ سب جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز کاپی اور پینسل اپنے قریب کر لیجئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے جو میں اگلا سوال کرنے والی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے آپ بہت سارے علاج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو چکرا ہوتے ہیں ہماری باڈی کے، ایک تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل لوگوں کو میں چاہوں گی کہ آپ خود بتائیے، کیونکہ میں بتاؤں گی تو وہ میں تو بتا ہی دیتی ہوں، آپ زیادہ بہتر اور تفصیل سے بتائیں گے، اور اس کو ہم کس طرح ایکٹیویٹ کر کے اپنی پرابلمز کو حل کر سکتے ہیں.
देखिए चक्रा और कितने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में? देखिए ऐसे तो जिस्म के पूरे हिस्से में तकरीबन 49 चक्रा होते हैं, लेकिन मेजर जो बड़े चक्रा है वो 7 चक्रा है। अच्छा। चक्रे जो होता है वो हमारे एक एनर्जी के गुच्छे हैं, जैसे हम पानी पी लेते हैं, कुछ भी खाते पीते तो वो तवानाई बनाते हैं जी, तो जिसकी वजह से हम जीने लगते हैं। हर चीज जैसा गुर्दे काम कर रहे हैं, दिल काम कर रहा है, इस तरह 7 चक्र हैं। इनके कलर होते हैं, जैसे सबसे पहला चक्रे का कलर जो है रेड है, जो कि आपने भी पैकेज जब चल रहा था उसमें देखा भी होगा कि बॉडी रेड है, तो वो कमर के रीढ़ की हेड, टेल बोन जिसको बोलते हैं, वहाँ होता है। ये बिल्कुल बैक साइड पे जो बैक बोन, उसका कलर जो है रेड है। रेड लिख लें। उसमें अगर कोई धब्बा आ जाए, वो कमी बेशी हो जाए, तो ये कलर थेरेपी में बताते हैं कि वो जैसा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द होता है, सही। अगर इस सिलसिले में अगर कोई मसला है तो वो रेड कलर का पानी, वो जैसा मैंने बताया, रेड पेपर को करके पी ले। उससे 1 इंच के फासले पे सोलर चक्रा होता है, उसका कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज होता है। अगर उसमें कोई मसले मसाले होगा तो पेशाब के मसले, दूसरे और मसले जो होते हैं, जी बिल्कुल, उसका कलर ऑरेंज है। वो ऑरेंज कलर का पानी बनाकर पिए तो वो मसला हल हो जाएगा। ये भी ये नहीं कि आपने ऑरेंज घोल लिया, उसके अंदर ऑरेंज पेपर मिलता है, आपने वही उसी तरह जैकेट पे लपेटना है और उसको सूरज में रखना है 4 घंटे तक, और वो जब चार्ज हो जाए तो उस पानी को आपने पीना। और ये कितने दिन तक डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 30 से 40 दिन पिए, देखिएगा आस्ते आस्ते बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, इससे और वो जो लोगों के मोहरे में गैप आ जाए तो वो भी ठीक? हाँ, वो दूसरा है, उसका बता दें, वो भी फर्क पड़ जाएगा। और ये है कि पेट की अगर तकलीफ है, कोई मसले मसाइल है, तो उसका कलर जो है येलो, पीला कलर है। पीला, अच्छा। पीला कलर वो पानी बना के पी लें। या जैसा आम तौर पे देखें, कहते हैं बुजुर्ग की भाई वो बीमारी हो गई, पेट खराब होगा, तो पपीता खाते हैं, तो पपीता किस कलर का होता है? पीला होता है। तो ये पीला कलर अगर वो पानी बना के पिए तो ये पेट के मसले हो जाए। अब इसी तरह हार्ट का मसला है, जैसा लो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो ये हार्ट चक्रा बोलते हैं, सेंटर में होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। अगर वो ग्रीन पानी बना के पिया करें तो इससे देखेगा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, इसी तरह थायराइड, जैसा गले का चक्रा होता है, थायराइड चक्रा, जैसा इजहार करने में, गाना गाने में, कुछ बात कहने पे नहीं कर पाते हैं, तो ये थायराइड का मसला जरूर है। इसका कलर है ब्लू। तो जैसा अभी बताया था बच्चे, तो ब्लू कलर का पानी बना लें, वो रात के वक्त, वो सुबह के वक्त रख दें 4 घंटा। अच्छा, लकड़ी रखने नीचे का मकसद ये है कि वो अर्थ नहीं होता फिर, तो उस लकड़ी रखने के बाद जितना चाहे बना के पीते हैं, वो पीते हैं, देखें आपका मसला हल हो जाए। इसी तरह सोचने की सलाहियत है, जैसे थर्ड आई चक्रा है, परेशान हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, जहन में कुछ आ रहा है, तो ये जामनी कलर होता है, इंडिगो कलर होता है, ये कलर का पानी पियेंगे सही। इसी तरह ये चक्रा तो फिर आपको पता ही, बड़ा एक्टिव होता है। इसका जो वायलेट कलर होता है, वो पानी जग में रख के उसमें लेप कर दें, लेप करने के बाद 4 घंटे रख के ये पियेंगे तो सही हो जाएगा। असल बेशरी चक्रा जो है, देखिए जितना चक्रा हमारा अच्छा होगा, ओरा उसी हिसाब से बनता है, उसी हिसाब से ओरा जो है। बिल्कुल जनाब, इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। यहाँ लूंगी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये इतनी तफसील तो आपने लिख ली होगी, बाकी तफसील आप लिखते रहिएगा, और कोई भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है तो कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Claire Anti-Dandruff Shampoo with Nutrim-10. Dandruff goes and doesn't come back. मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाइट बढ़ाने की जल्दी है, अम्मी का बोलन कॉम्प्लान भी पिलाएं। कॉम्प्लान पिलाइए, फर्क देखिए। और चाहे जो भी हो, आपकी बोन्स हर रोज कैल्शियम यूज करते हैं। इधर भी लटके उधर भी लटके, लटकन भैया हरदम लटके। हाइट बढ़ाने की जल्दी है, अम्मी को बोला कॉम्प्लान भी पिलाएं। अगर आपका बेटा ठीक से खाता नहीं तो उसे बुनियादी ग़िज़ा और प्रोटीन कैसे मिलेगी? कॉम्प्लान में है 100% मिल्क प्रोटीन और 23 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो दे एक्स्ट्रा ग्रोइंग पावर। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। कॉम्प्लान पिलाइए, फर्क देखिए। अब 20 रुपए के साशे में। क्या आप जानती हैं डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन के अंदर छुपे होते हैं और सन एक्सपोजर से जाहिर होते हैं? पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट में हम स्पेशल यूवी लाइट स्कैनर इस्तेमाल करते हैं जो बाद में जाहिर होने वाले डार्क स्पॉट्स को भी दिखाता है। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी, प्रो विटामिन B3 और मल्टीपल सनस्क्रीन मौजूदा सन स्पॉट्स को कम करे। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी।
7 रुपए का बैलेंस तो रोजाना इस्तेमाल हो ही जाता है। अब 2 मई को लकी ड्रॉ से इन्हीं 7 रुपए के 5 दिन रोजाना इस्तेमाल पर जीते 1 लाख रुपए, 10 दिन रोजाना इस्तेमाल पर जीते 5 लाख रुपए और 15 दिन रोजाना इस्तेमाल पर जीते 25 लाख का बम्पर प्राइज। सोचो क्या नहीं कर सकते। रोजाना का इस्तेमाल शुदा बैलेंस मालूम करने के लिए *221# डायल करें। मजीद मालूमात के लिए 310 डायल करें। सब कह दो। हे, ये शैम्पू क्यों? बिकॉज इससे डैंड्रफ जाता है। Sure? ऑफ कोर्स। पक्का? तो दावे के साथ कहो। से डैंड्रफ जाता है। तो वापस क्यों आता है? तुम्हारा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यू क्ले एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10 विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन जो स्कैल्प के 3 लेयर्स तक अंदर जाए, डैंड्रफ जड़ से मिटाए, सो डैंड्रफ गोज एंड डजंट कम बैक। मैं दावे के साथ कहता हूँ। Number 1 all-rounder of Pakistan is Shahid Afridi. Number 1 bowler of Pakistan is Saeed Ajmal. Number 1 umpire of Pakistan is Aleem Dar. Number 1 cola in Pakistan is Pepsi Cola. हाय बढ़ाने की जल्दी है, अम्मी को बोला कॉम्प्लान भी पिलाएं। कॉम्प्लान पिलाइए, फर्क देखिए। न्यू क्ले एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10 डैंड्रफ गोज एंड डजंट कम बैक। मैं दावे के साथ कहता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और बात बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी जिस हम आपको चक्रे के बारे में बता रहे थे और डॉक्टर साहब ने आपको बहुत डिटेल में बताया कि चक्रों की कौन कौन सी कलर्स होते हैं और उनसे आप किस तरह अपना इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मेजर चक्रे की हम बात कर रहे थे जो उसका जो वायलेट कलर है, उसमें अगर कोई मसले मसाले है तो वो वायलेट कलर का वो जग में लेप करके पानी पिए तो इंशाल्लाह से। देखिए जितना चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा होगा, ओरा उसी हिसाब से बनता है। सही। ओरा समझ लीजिए एक ऐसा होता है जैसा कि मिसाल के तौर पे अंडा है, अंडे की जर्दी महफूज है। अगर देखिए अंडे में सुराख हो जाए तो आप हम डरते बोलते नहीं इसमें जरासीम है। इसी तरह हर इंसान के साथ एक हाला ओरा है, हर इंसान के साथ। जब बच्चे छोटे हैं तो छोटा ओरा होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बड़ा हो जाता है। तो नजर असल जो लगाते हैं पहले ओरा बीमार होता है। अच्छा। हाँ, पहले ओरा बीमार होता है तो देखिए आपकी कैफियत अजीब सी होती है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, करते करते फिर ये तकलीफ ओरे में सुराख करके फिर आपको बीमारी पकड़ती है। सही। तो इसका तरीका ये है कि आप जैसा अगर बेचैन महसूस है, कुछ भी है, कोई भी कर सकता है। बहुत से कहते हैं नजर लग गई या जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ओरा असल ओरे में ये चीज होती है, तब वो जहां जहां वो जाते वो कैफियत वही एनर्जी देता रहता है, इसलिए ओरा बीमार हो गया। तो उसको ओरा को साफ करने का सबसे आसान तरीका है कि हफ्ते में कर लें, 15 दिन में कर लें, देखिएगा बहुत अच्छा महसूस करेंगे और सेहतमंद हो जाएंगे। जैसा कि नहाते हैं, नहाने के बाद आखिरी में 1 जग पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, 1 चमचा नमक डाल के उसको हल कर लें। हल करने के बाद फिर वो सर से ऊपर डाल लें, फिर सादा पानी डाल लें, देखिएगा आपका ओरा साफ। अगर हर हफ्ते अगर ये अमल करते रहेंगे आपको बीमारी नहीं लगेगी, आपका ओरा साफ रहेगा। नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी डॉक्टर साहब ने कि आपने हर हफ्ते सिर्फ नमक के पानी से नहाना है, नहाए नॉर्मल नहाए और उसके बाद नमक के पानी का 1 मग डाल लीजिए अपने ऊपर, ताकि आपका ओरा क्लीन रहेगा। जब क्लीन रहेगा तो नजर बद से भी आप बचे रहेंगे और दूसरी चीजों से भी आप बचे रहेंगे। जनाब, न्यूज का वक्त हुआ चला जाता है, न्यूज सुनते हैं और उसके बाद फौरन वापस आते हैं। आप लोग मत घबराइए, डॉक्टर साहब को मैं कहीं नहीं भेज रही, वो यही मौजूद है हमारे साथ, आपके सवालों के सारे जवाब देंगे। आज न्यूज सुनते हैं।